ایک مل کے پھر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اخلاق قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کی نظر میں ہر ماہ یہ ہمارا درس اخلاق کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں، ان کا ہم علاج کریں قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی پاک تعلیمات کی روشنی۔ کسی انسان کے اگر پیٹ میں 3 دن درد ہوتا ہے مسلسل، تو انسان یہی سوچتا ہے کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی صحت اور عافیت کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کروں۔ سر میں درد ہو تو انسان ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ تو بدن کی کسی سے بھی بیماری ہو تو انسان اپنی جان، اپنی صحت اور سلامتی کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ضروری سمجھتا ہے۔ تو جب انسان اپنے بدن کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، تو کیا ہم لوگوں نے جو ہمارے اندر بیماریاں ہوتی ہیں مختلف اخلاقی اعتبار سے، جو ہمارے اندر پستیاں ہیں، جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، جو ہمارے اندر سرکشیاں ہیں، کیا ان کے لیے بھی ہم نے جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں، جو پاک تعلیمات رکھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے نفوس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے وارثان قرآن کی طرف رجوع کیا؟ لہٰذا ہمیں اپنی ہر بیماری کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ درس اخلاق اس قدر ضروری ہے، ہر جمعرات کو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہر جمعرات کو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی، جو اس وقت پوری دنیا میں ایسے مرجع ہیں، مجتہد عالم، اکثریت جو ہے مکتب تشیع آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے اپنے جو خاص محفل ہے، ہر جمعرات کو علماء کی ایک نشست ہوتی ہے، جس میں اخلاقی درس اخلاق ہوتا ہے، اخلاقی کمزوریوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، انسان کا اخلاق بلند اور اعلیٰ کیسے ہوتا ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں، نائب امام یعنی جس کی پوری زندگی تعلیمات قرآن سمجھنے سمجھانے میں مصروف رہی ہے، وہ نائب امام بھی اپنی محفل میں درس اخلاق کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ذرا ہم فکر کریں ہمیں کس قدر ضرورت ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں قم المقدس میں، یعنی وہاں پہ بھی شرف رہا ہے 2 سال 1 ماہ، اور ہر جمعے کو مسجد تھی جو گزرگاہ میں آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی مسجد جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے، ہر جمعے والے دن سیکنڈ ڈے درس اخلاق ہوتا تھا، جس میں ایک سید معلم اخلاق آ کے درس دیتے تھے۔ ہم اس درس اخلاق میں بیٹھتے تھے، اور آیت اللہ محمد تقی بہجت جو اپنے زمانے کے عبادت گزار تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اس درس اخلاق میں شرکت کرتے تھے۔ ایک بزرگ ضعیف، وہ بھی درس اخلاق۔ تو لہٰذا درس اخلاق کی ضرورت ہے، ہر شخص کو ضرورت ہے۔ تو لہٰذا مختلف ہمارے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج، اور ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمارے جو نفوس کی بیماریوں کے بہترین طبیب ہیں، وہ ہستی ہیں جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ ہم نے عام لوگوں کو طبیب نہیں مانا ہے، وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کی طہارت کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے انشاءاللہ، یہ آپ کے زیادہ سے زیادہ میں 25 منٹ لوں گا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حسد کی تباہ کاریاں اور اس کا نقصان۔ حسد ہمارے اندر کس قدر
ہمارے اندر موجود ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، ہمارا دین کس قدر برباد ہو رہا ہے حسد کی وجہ سے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ حسد کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید نے، فرقان حمید نے رسول اللہ کو خطاب کیا، کس میں؟ سورہ فلق میں فرمایا، جو آیت مجیدہ آیت نمبر 5 ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کی برائی سے کہ جب وہ حسد کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ حسد کرنے والوں کی برائی کے حسد سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یعنی حسد اتنا پست گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے، رسول اللہ کو بھی کہا گیا میرا رسول یہ حاسدین بڑے ہیں، تو اللہ کی پناہ طلب کر، تو مجھ سے رجوع کر میرا حبیب، یہ حسد کرنے والے یہ تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا حسد گناہ کبیرہ میں سے ہے، جو یعنی عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ گناہ نہیں۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے فقہاء میں سے جو ہے اور وہ علماء میں سے جس عالم باعمل کو سید مہدی بحر العلوم، یہ وہ عالم، یہ فقیہ مجتہد گزرے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے حرم کے سامنے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد توسی۔ جب آپ ادھر جاتے ہیں وادی السلام کی طرف، مولا کے حرم کے بالکل سامنے مسجد توسی، اس میں ہماری جو 4 کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک شیخ توسی کی قبر ہے اور ایک سید مہدی بحر العلوم کی قبر ہے۔ یہ سید مہدی بحر العلوم وہ ہیں جن کو ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام نے خود ان کو اپنے گلے سے لگایا تھا، گلے ملے تھے، امام وقت ان کو گلے ملے تھے۔ اور یہ جو ہے جب امام معصوم سے، امام زمان سے گلے ملے، اس کے بعد علماء نے ان کو لقب یہ دیا بحر العلوم، علوم کا سمندر، علوم کا سمندر۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا یہ اتنا فیض، یہ اتنا علم جو آپ کے دل میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ صاحب العصر والزمان کے پاک سینے سے میرا سینہ جو جڑا ہے اس سینے کی برکت ہے، یہ اس پاک گھرانے کی یہ عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے تھے جو امام زمانہ علیہ السلام نے جن کو اس لائق کی زیارت سمجھا گلے لگاتے تھے، لگایا۔ وہ کہتے تھے مجھے 40 سال لگے حسد کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، ایک نائب امام مجتہد فقیہ جس کی خلوتیں پاک ہیں، جس کی جلوتیں پاک ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے 40 سال لگے ہیں حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو باہر نکلتے ہوئے۔ ہم کہاں کھڑے؟ محاسبہ کریں اپنا، غور کریں کہ ہم بھی تو حسد کی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ خدا کا وعدہ، قرآن جب بھی پڑھو، معصوم کا کلام جب بھی پڑھو، اپنے آپ کو دیکھو، یہ نہ دیکھو محلے میں فلاں شخص اس بیماری میں مبتلا ہے، فلاں شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ خدا گواہ اس طرح ہم پھر علاج نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی قرآن پڑھیں، معصوم کا کلام پڑھیں، میں اپنی بات کروں، خدا گواہ مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھا، میں جب بھی قرآن اور حدیث پڑھتا ہوں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے ان تعلیمات میں نے کیا کیا میں نے عمل کیا؟ یہ تعلیمات صرف لوگوں کو تعلیمات دینے کے لیے نہیں ہے، خدا کا ہے میری ذمہ داری آپ سے زیادہ ہے۔ اگر میں عمل نہ کروں، صرف میں اس لیے در سے اخلاق لکھ کر آ جاؤں، یہ اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں، قیامت والے دن میری کوشش آپ لوگوں سے زیادہ ہو۔ بتاؤ صرف تم لوگوں کی سنانے تک رہے، تاکہ ہم میں سے نہ کوئی نبی ہے نہ امام ہے، معصوم صرف 14 گزرے، انبیاء کے بعد معصوم کون ہے؟ صرف 14، باقی ہم سب سے خطا ہو سکتی ہے۔ لہذا کوشش کریں ہم اپنی اصلاح کی طرف جو ہے توجہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، آئے مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحسود
غضبان علی القدر، جو حسد کرنے والا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی قضا پر ناراض ہے، یعنی وہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب مال بنا، مثلا کتنے جہاں پہ لوگ صاحب مال ہیں، صاحب جائیداد ہیں، اللہ کو کتنوں کو کیا عزت بخشی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ انسان محنت بھی کرتا ہے اور خدا اس محنت کا پھر ثمرہ بھی دیتا ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ انجینئر بن گیا، ہم کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، یہ انجینئر کیوں بنا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو ذلیل، اس کو رسوا۔ ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا، ہم اس کے بارے میں حسد کرنے لگے، یہ ڈاکٹر کیوں ہے، ہم نے لوگوں میں نقص، اس میں عیب بیان کرنا شروع کر دیے، یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ فلاں ہے۔ حسد یہ ہماری بیماری، اس کے اندر نقائص بیان کر رہے ہیں۔ بھئی اس ڈاکٹر کی اچھائیوں کو دیکھو، آپ اس انجینئر کی اچھائیوں کو دیکھو، ایسے بھی نہیں۔ یہ اسی طرح سے ہمارے علاقے میں کوئی اور اچھا ہے، بس کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی اور جو بھی آپ کے علاقے میں کوئی اچھے سے اچھا ہے، مثلا اس نے محنت کی، کسی مقام پہ پہنچ گیا، اسلام کہتا ہے غیبتہ کرو، یعنی یہ کہو یہ اگر ترقی کر سکتا ہے تو میں محنت یہ کر کے کیوں آگے نہیں بڑھ سکتا؟ تو اپنی اولادوں کو بھی رغبت دلائے، شوق دلائے، ان کے درمیان بھی یہ رغبت رہے، دیکھو بیٹا فلاں کا بچہ ہے نا، وہ پڑھ لکھ کر ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا ہے، تو مقابلہ بھی نہ کرے کہ تم نہیں پڑھ سکتے، تم نکمے ہو، نہیں، بلکہ یہ کہے دیکھو تم محنتی ہو، تم بھی ذہین ہو، اگر تم بھی محنت کرو گے تو تم اس سے بھی زیادہ اچھے بن سکتے۔ اولادوں کو اچھا درس دو، اولادوں کو سمجھائیں، اچھی چیزوں کی طرف ان کو رہنمائی کریں، حسد کو ان کو درس نہ دیں، تم نے اس سے آگے نکلنا ہے، تم نے فلاں نہیں، مقابلے بازی پہ نہیں، اولاد کی اچھی تربیت دیں۔ تو غیبتہ اسلام میں کیا ہے؟ وہ پسندیدہ ہے، حسد اسلام میں حرام ہے۔ تو لہٰذا آپ کسی کو دیکھ کر اس کی اچھائیوں میں، کمال میں دیکھ کے آپ یہ کہیں کہ ہم بھی اچھے بنیں، ہم اپنی اولاد کو بھی اچھا بنائیں، ہم بھی باکمال بنیں، اپنی اولاد کو باکمال بنیں، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں جو کسی سے حسد کرتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں۔ مثلا میں نے کہا کہ وہ مالدار کیوں بنا، مال تو اس کو اللہ نے دیا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں اللہ اس کو فقیر کر دے۔ اس نے محنت کی، وہ ڈاکٹر بن گیا، میں نے کہا یہ ڈاکٹر کیوں بنا؟ اس نے محنت کی، وہ انجینئر بن گیا، میں نے کہا وہ انجینئر کیوں بنا؟ تو امام فرماتے ہیں یہ حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے، لہٰذا اللہ نے جب اس کو ایک عزت دے دی، ایک بندے نے محنت کی ہے، اس نے اچھا محنت کر کے مکان بنایا، ہم کہیں کہ اس کے بعد تو حرام کمال آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، کوئی اچھا مکان بنے کہ اس کے پاس حرام کمال آ رہا ہے، استغفر اللہ، اس بیچارے کی محنتیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہم نے کتنے جلدی فیصلے لگا دیے۔ ہر بندے کی اپنی قبر، اس لیے اللہ نے ہر بندے کے لیے ایک کرا دی، عام طور پہ ایسے بھی نہیں ہے، ایک قبر میں ایک بندہ دفن ہوتا ہے، اس لیے بتا دیا سبق، ہر قبر میں ہر بندے نے جواب اپنا دینا۔ آپ اپنا دین، اپنا قبلہ درست رکھو، خدا کا، اب پہلے اپنی اصلاح سے فارغ ہو جائیں، پھر ہم دوسروں کی اصلاح کریں۔ یہ عوام الناس کی ذمہ داری، علماء نہیں، علماء کی ذمہ داری اور ہے، وہ اپنی بھی اصلاح کریں اور عوام الناس کی بھی طرف توجہ دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما عطاہم اللہ من فضل، بلکہ یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یعنی اللہ قرآن میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ جو اپنے فضل سے کسی سے عطا کرتا ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم اللہ کے فضل پہ حسد کرتے ہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، لہٰذا محنت کریں۔ جو اللہ کسی اور کو عطا کر سکتا ہے وہ اللہ کے ہمیں نہیں عطا کر سکتا۔ محنت کریں، دعا کریں، کوشش کریں، جو محنت کرتا ہے وہ اپنی مراد پاتا ہے۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحاسد لا یشفیہ الا زوال النعمہ، جو حاسد شخص ہے وہ اس بیماری میں رہتا ہے
امام فرماتے ہیں حاسد کو کبھی بھی شفا نہیں ملتی، وہ حسد کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ یہ جو فلاں کے پاس یہ نعمت ہے نا یہ ختم ہو جائے، ایک مالدار ہے نا برداشت نہیں ہے یہ فقیر بن جائے، حاسد کی بیماری اسی وقت ختم ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے باہر نکالے، یہ بڑی بڑی بیماری انسان کا دین ایمان برباد کر دیتی ہے، لہٰذا اس لیے حسد کی علامات کیا ہیں؟ اب کیسے پہچانے ہمارے اندر حسد ہے؟ معصومین نے خود بتایا، اس کا طریقہ ہم میں سے ہر ایک کو بتا دیا کہ یہ علامت ہے حسد کی، خود کو پہچانو تمہارے اندر حسد ہے یا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں الحاسد یفرح بالشر ویغتم بالسرور، حسد کرنے والا جب کسی شخص کو جس سے حسد کرتا ہے اگر اس کو کوئی برائی یا صدمہ یا اس کو نقصان پہنچے، امام فرماتے ہیں حسد کرنے والا خوش ہوتا ہے، یعنی امام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن مسلمان تمہارا تکلیف اور دکھ میں مبتلا ہو، تمہیں خوشی محسوس ہو تو سمجھ لو تم حاسد ہو۔ اللہ اکبر، امام نے بتا دیا یہ اس علامت سے پہچانو تمہارے اندر حسد ہے، اور پھر فرمایا وَيَغْتَمُ بِالسُّرُورِ، جب کسی مومن کو کوئی نیکی ملتی ہے یعنی اس کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے اللہ کی نعمت پر، اللہ کے فضل اور عنایت پر وہ خوش ہوتا ہے، تو حاسد شخص غم زدہ ہوتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو مولا علی نے کتنا بہترین اصول دے دیا، پاک اہل بیت نے پاک تعلیمات دی ہیں، خود کو پہچانو، اگر کسی کی نعمتوں کو تمہارے اندر برداشت نہیں ہے تو تمہارے اندر حسد ہے، تمہارے اندر غم آ جاتے ہیں تو تمہارے اندر حسد ہے، اور کسی کی مصیبتوں کو دیکھ کر تمہارے اندر خوشی ہوتی ہے، تم کہتے ہو اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیں کتنے ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کو کہتے ہیں، کوئی تھوڑی سی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ٹھیک ہو، استغفر اللہ۔ امام فرماتے ہیں یہی حسد ہے۔ مومن سے محبت کب کریں؟ مولا علی سے محبت کے سارے دعوے کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ایک کپڑا بجاج کی دکان پہ کپڑے فروش کی دکان سے لے کر آتے ہیں، وہ کپڑا لوگوں کے بنایا ہوا، اس کی صرف نسبت ہو گئی اہل بیت اطہار کے علم کے ساتھ، اس کی اتنی تعظیم بڑھ جاتی ہے۔ اور جو انسان اشرف المخلوقات میں سے جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے، کیا اس کی عظمت خدا کی نگاہ میں نہیں ہے؟ ہم ایک علم کی توہین کرنے والے کو کہیں یہ کافر ہے، اور ہم دن میں 4 مرتبہ مومن کی توہین کریں، ہم مومن ہیں؟ یعنی علم کی توہین کرنے والا بڑا مجرم ہے، خدا کا نام مانے۔ جو مومن کی توہین کرتا ہے وہ علم کی توہین کرنے سے زیادہ مجرم ہے، اس لیے کہ علم کا کپڑا کی نسبت ہم نے دی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات میں اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے دل میں پاک اہل بیت کی ولایت اور محبت کا نور بھی اللہ نے رکھا ہے۔ صرف کپڑے کی نسبت سے اس کی عظمت بڑھ گئی، اور جس کے دل میں 14 کا نور ولایت ہے اس کی عظمت نہیں ہے۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتاؤ علی سے محبت یہی تھی کہ صرف مولا علی سے محبت کرو، یا مولا علی سے کپڑا منسوب ہو گیا تو اس سے محبت کرو، مولا علی کے دروازے سے جو جڑی ہوئی لکڑی ہے اس کی تعظیم کرو، اور جو مومن تھا اس کی عزت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں۔ لہذا مومنین کے بارے میں وسعت قلبی رکھیں اور آپس میں الفت اور محبت رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی پاک تعلیمات میں ایک بہترین نسخہ ہمیں اور دیا، فرماتے ہیں الحسود لا یسود، بڑا عظیم پیغام ہے۔ فرماتے ہیں علی والو، حسد کرنے والا کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، حسد کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، ہمیشہ۔ مولا علی زبان عصمت سے، پاک زبان سے آپ نے فیصلہ سنا دیا، حسد کرنے والا کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، خلافت بنی عباس میں، خلیفہ عباسی کے زمانے میں بغداد میں ایک شخص تھا، مالدار، بہت بڑا تاجر، بزنس مین تھا اس زمانے کا۔ اس کا جو ہمسایہ تھا اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ میرا ہمسایہ پہلے تو فقیر تنگ دست تھا،
یہ دنوں میں یہ امیر ہو گیا، تاجر بن گیا، اس کا بزنس اتنا چمک اٹھا اور اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، اس کی اتنی عزت، اتنا مال، اتنی عظمت، اتنی شان کیوں ہے؟ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت کیا کیا، یہ اب جیلس ہوتا تھا کس سے؟ اپنے ہمسائے سے۔ بازار گیا، اس نے 13-14 سال کا لڑکا خریدا، غلام، بازار سے لڑکے کو تو خرید کر آیا، اس کی تربیت کی، تربیت ایسے کی کہ دیکھو تم نے میرے حکم کا پابند رہنا۔ اس نے کہا آپ غلام ہیں، آپ آقا ہیں، میں غلام، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ 4-5 سال بعد جب یہ جوان ہوا، 17-18 سال کا، اس نے کہا دیکھو میں نے تمہاری بڑی تربیت کی ہے اور اب وہ وقت آپ پہنچ جائے، لہذا میں جو کہوں گا تم وہ کرو گے۔ اس نے کہا یقیناً آپ میرے محسن ہیں، مہربان ہیں، میرے باپ کی جگہ پر ہیں، تو لہذا مجھے آپ نے باپ کی طرح رکھا ہے، جو آپ حکم دیں گے میں وہی کروں گا۔ آپ مجھے کہیں آگ میں جلنے کے لیے تو میں تیار ہوں، آپ مجھے کہیں دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا غلام اتنا وفادار ہے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، کہا کہ ابھی 1 سال انتظار کرو۔ 1 سال آیا، ایک دن اپنے پاس بلا کے کہتا ہے دیکھو اب وہ وقت آ گئے، میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، یہ جو میرا ہمسایہ ہے نا، مالدار، ریل پیل، پیسوں کی جائیداد، بہت کچھ عزت، مجھ سے یہ برداشت نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا قتل ہو جائے۔ اچھا، تاکہ آپ قتل چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں جو حکم کرے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، تم نے اس کو نہیں مارنا، ہو سکتے کہ تم اس کو مارنے جاؤ، ناکام ہو جاؤ اور الزام میرے اوپر آئے اور پھر مجھے جو ہے قاضی سزا دے، اور جس کی وجہ سے میں اس شہر میں رسوا ہو جاؤں۔ رسوائی نہیں چاہتا۔ میں نے ایک اور منصوبہ بنایا، وہ کیا؟ کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ دیکھو تم نے مجھے اس ہمسائے کی چھت پہ لے کے جانا ہے، اور اس کی چھت پہ تم نے جا کے مجھے قتل کرنا ہے۔ جب تم مجھے قتل کرو گے تو میرے گھر والے تلاش کریں گے، میری میت جو ہے اس کی چھت سے ملے گی، تو جس کے میں قاضی فیصلہ یہ کرے گا کہ قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کا وجود مجھ سے برداشت نہیں۔ میں کہتا ہوں میں تو ختم ہوں لیکن اس کو بھی مار کے ختم ہوں، تو لہذا تم نے مجھے اس کی چھت پہ قتل کرنا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ اس میں اس کی ہلاکت جو ہے یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، لیکن آپ کی ہلاکت، موت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اس نے کہا نہیں، جیسے میں کہہ رہا تم ویسے کرو۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ آقا ہیں، آپ کا حکم ہے۔ آدھی رات ہوئی، چھرا لے کے غلام کو لے کے ہمسائے کی چھت پہ پہنچا اور یہ اس کی چھت پہ لیٹ گیا۔ حسد، یہ کیا امام کیا فرماتے ہیں؟ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا، نقصان میں جاتا ہے۔ لیٹ گیا، کہا کہ اب میرا کام تمام کرو۔ غلام نے اس مالک کا، آقا کا کہنے پر اس کا کام تمام کیا، قتل کر دیا۔ اب یہ غلام چھت سے اترا، آ کر نیچے سو گیا۔ اب لوگوں نے صبح کو تلاش کی، گھر والوں نے بھی، کرتے کرتے ظہر کا وقت ہوا، بالآخر جو ہے وہ پرندے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے کہ یہ چھت کے اوپر کیا پرندوں کا رشوہ ہے، پتہ چلا۔ وہ بھی تلاش کر رہے تھے کہ جو صاحب خانہ کی میت ہے وہ ہمسائے کی چھت پہ ہے فلاں۔ وہاں سے لاش برآمد ہوئی، قاضی کے ہاں عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بالآخر اسی جس تاجر سے حسد تھا، بالآخر اس کو اریسٹ کیا گیا اور جیل میں بند کر دیا۔ اس وقت کی حکومت، جو غلام تھا، اس نے اپنے اس سارے قصے کی خبر اپنے ایک دوست کو دی اور یہ فرار کر گیا ایران کی ایک شہر ہے اصفہان، وہاں پہ۔ اب اس کو جیل ہو چکی ہے، جو بیچارہ مظلوم حسد کا شکار۔ اس غلام کے ایک دوست نے مختلف لوگوں کی جو گواہیوں کی موجودگی میں تو غلام نے اقرار کیا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اس شخص کا قاتل جو ہے نا، تاجر کا قاتل،
اس فلاں شخص کا قاتل یہ تاجر نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے، بلکہ اس کا قاتل وہ غلام ہے اور وہ بھی اس کے اپنے آقا کے کہنے پہ کیا۔ اچھا کیسے؟ جب گواہی دی گئی، اب انہوں نے کیا کیا، بغداد کی جو عدالت تھی اس وقت کی قاضی، انہوں نے لیٹر لکھا اصفہان کے حاکم کو، وہاں سے انہوں نے سپاہیوں نے اس کو اریسٹ کیا، اس غلام کو، اور انہوں نے سپاہیوں کے ساتھ بغداد بھیجا، اصفہان سے بغداد، کافی دن لگ گئے۔ جب بغداد پہنچا تو اب قاضی کے سامنے اس غلام نے کو پیش کیا، بتاؤ یہ جو گواہیاں دی گئی ہیں کیا یہ سچ ہے؟ غلام نے کہا جی بالکل، حق اور سچ یہی ہے، میں اپنے آقا کو کہتا تھا کہ یہ قتل نہ کرو، تم مجھے حکم دو تو میں قتل کر دیتا ہوں۔ میرا آقا حسد میں شکار تھا، وہ کہتا تھا کہ اس تاجر کی تجارت، اس کا مال، اس کا بزنس، اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی شان مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا خاتمہ میں کر کے رہوں گا، تب میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ لہٰذا میرے آقا نے مجھے حکم دیا، میں نے اپنے آقا کے حکم پر خود اپنے آقا کو قتل کیا، اور اس کے کہنے پر اس تاجر کے گھر کی چھت پر قتل کیا۔ تو لہٰذا قاضی نے حکم فیصلہ سنایا کہ جو تاجر تھا اس کو آزاد کر دیا جائے، بری کر دیا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، وہ مجرم ہے۔ غلام کو کہا کہ یہ بھی آزاد ہے، اس لیے کہ یہ غلام آقا کے حکم پر اس بے وقوف کے قاتل بنا، اور اس نے ایک مظلوم کی جان بخشوانے کے لیے گواہی دی۔ غلام بھی آزاد ہو گئے اور وہ تاجر بھی آزاد ہو گئے، اور حسد کی آگ میں جلنے والا وہ شخص خود برباد ہو گیا۔ اس لیے مولا علی کیا فرماتے ہیں، الحسود لا یسود، حسد انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں ان الحسد لَيَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، حسد انسان کے ایمان کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتا ہے۔ ایمان کو حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، ایمان یعنی تو عقیدہ توحید کھا جاتا ہے، عقیدہ نبوت کھا جاتا ہے، اور عقیدہ ولایت کھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے۔ آئے صرف دو روایتیں اور آپ کی ذات کو تمام صلوات پڑھیں محمد وحید، اللہم صلی علی محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں لیس لبخیل راحت ولا لحسود لذہ، امام فرماتے ہیں بخیل شخص کبھی بھی راحت میں نہیں رہتا، وہ جتنا بھی بخل کرے، جتنا بھی کنجوسی کرے، بخیل شخص کو کبھی راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخل، مہمان گھر میں آ گیا، عزیز آ گئے، رشتہ دار آ گئے، نہ چائے نہ کوئی اور صلہ صفائی۔ روایت میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام نے اپنے گھر کی اہل خانہ کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کھانے کے ٹائم ہمارے گھر میں جو بھی آ جائے اس کو کھانا کھلائے بغیر نہ بھیجیں۔ یہ پاک سیرت اہل بیت کی، تو لہٰذا سخاوت ہونی چاہیے مومنین کو۔ اہل بیت کی سخاوت کو ہم بڑا سنتے ہیں شوق سے، لہٰذا ہمارے اندر اتنی سخاوت ہو، کم از کم کوشش کیا کرے مہینے میں ایک مرتبہ اپنے بہن بھائیوں کو جمع کرے، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر کچھ مومنین کو باہر سے بلا کر ان کو کھانے پہ انوائٹ کرے، بہت ثواب ہے، بڑا اجر ہے اس سخاوت کا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حاسد شخص کو لذت نہیں ملتی، وہ ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے، اس سے کسی کا کوئی یعنی لوگوں کی اچھائیاں، ان کی جو ہے وہ نیکیاں، ان کے کمالات اس سے برداشت نہیں ہوتے۔ جو آخری روایت ہے امام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علیہ، روایت ہے کہ آپ اپنے اصحاب کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں قد دب الیکم داء الامم من قبلکم، سید الرسول اپنے اصحاب کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں اور میرے اصحاب گزشتہ قوموں کے جو اندر برائی تھی، جو ان کے اندر بیماری تھی، وہ تمہارے اندر سرایت کر گئی،
گزشتہ قوموں کے اندر جو برائیاں تھیں، جو بیماریاں تھیں، وہ بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا وہ الحسد، وہ حسد جیسی بیماری ہے وہ جو تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے۔ فرمایا لیس بحولک الشعر، یہ حسد وہ ہے جو انسان کے بالوں سے انسان کو گنجا نہیں کرتا، بلکہ فرمایا لکنہ حالک الدین، یہ حسد وہ بیماری ہے جو انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ بیماری یہ پہلی قوموں والے میں تھی، یہ آپ لوگوں میں آ گئی۔ سابقہ انبیاؤں کو بھی حسد کی وجہ سے لوگ قتل کرتے تھے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، امام کتنے ائمہ ہدیٰ کو زہر دی گئی حسد کی وجہ سے۔ خود امام زمان علیہ السلام کی جو خبر دی تھی، امام اپنے گھر میں جو سرداب میں تھے، کس نے خبر دی تھی امام کی؟ دارالخلافہ میں حکومت کو کس نے اطلاع دی تھی؟ امام علیہ السلام کے سگے چچا جعفر قذاب، اس نے مخبری کی تھی کہ حجت ابن الحسن جو ہیں وہ اپنے گھر کے سرداب میں چھپے، یعنی امام کا اپنا سگا چچا حسد کی بنا پہ امام وقت کو کی شکایت کی کہ امام گھر میں، جس کی وجہ سے امام زمان علیہ السلام غیبت صغریٰ میں گئے۔ معصومین کی اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں تو کتنے کتنے لوگ ائمہ ہدیٰ کے اپنے گھرانے سے لوگ حسد کا شکار تھے۔ خدا سے پناہ مانگی، خدا گواہ اپنی ہر بیماری کا علاج کرے۔ تو لہٰذا کہا کہ انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا ینجی فی ان یکف الانسان یدہ ویحزن لسانہ، اور آپ نے فرمایا وہی مومن کامیاب ہوتا ہے، نجات پاتا ہے جو اپنے ہاتھ کو روکے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو لہٰذا اپنی یعنی امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی حسد سے انسان کب بچتا ہے؟ انسان کسی کو اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائے، یعنی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، عطا کرنے کا وقت ہے، آپ کے گھر میں نیاز تیار ہے، ناراض ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے فلاں کو نہیں بلانا، نیاز پہ فلاں کو نہیں بلاتے، ہوتے نا بہت سارے لوگ، نہیں یہ میرے کرنا ہے، پھر نیاز کس لیے کر رہے ہیں؟ نیاز کس لیے کر رہے ہیں؟ دل میں مومن سے نفرت کر کے اور اہل بیت اطہار کو راضی کرنے کی کوشش کر، مومنوں سے بغض رکھ کے خدا کو راضی، خدا ایسے راضی نہیں ہوتا، خدا کو راضی رکھنا دل پاک کرنا۔ لہذا ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ورنہ یہ حسد شمار ہوگا۔ زبان کی حفاظت کریں، زبان سے اگر لوگوں کو تکلیف دی یہ حسد میں شمار ہوگا۔ اور فرمایا ولا یکون ذا غمز علی اخی المؤمن، اور مومن بھائی کو طعنہ نہ دے، یعنی اپنی زبان کو بھی مومن کی کو طعنہ دینے سے محفوظ رکھے، ہاتھ کو بھی مومن سے محفوظ رکھے، زبان کو بھی، اور جو ہے وہ کیا ہے، اپنی زبان کو بھی مومن سے محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا اگر اپنے ہاتھوں سے، زبان سے، کسی بھی اپنے اشارے اور عمل سے مومن کو تکلیف دی تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں حسد ہے۔ تو حسد کی یہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے۔ خداوند متعال محمد و اہل بیت کے صدقے میں ہمارے نفوس کی اصلاح اور طہارت فرمائے۔ کریم اللہ صدقہ محمد و اہل بیت